السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ تو اسپرا کا نکاح ہو گیا ہے ارحم سے، تو چلیے دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے۔ تو ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک پلیز ضرور کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں۔ تو چلیے ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو تم انسان نہیں پتھر ہو، کبھی تو نارمل لوگوں کی طرح بات کی۔ ہم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، مجھے نارمل چیزیں پسند ہی نہیں ہے، بتایا تو تھا۔ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑتے ہوئے سکون سے بولا، جبکہ اسپرا نے اپنے ہاتھ اس سے چھڑوانے چاہے تو ارحم نے ان پر اپنی گرفت مزید سخت کر دی۔ ایک بات تو کہنا بھول گیا، نکاح بہت بہت مبارک ہو بیگم، ویلکم ٹو مائی لائف۔ اسپرا نے زخمی نظروں سے اس کی جانب دیکھا اور آنسو لڑیوں کی شکل میں اس کے گال بھگونے لگے۔ تو تم بہت برے ہو، بہت زیادہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی، جانتا ہوں۔ چلو اب کچھ دیر آرام کر لو، آج کا دن تمہارے لیے کافی لمبا رہا ہوگا۔ آرام؟ نیندیں چھین کر کہہ رہا ہے آرام کر لو، وہ زیر لب بڑبڑائی، مگر کہنے کی جرأت نہیں تھی۔ آج کی تاریخ میں جتنا وہ برداشت کر چکی تھی اتنا ہی کافی تھا، مزید ابھی کچھ سہنے کی ہمت اس میں باقی نہیں تھی، اس لیے چپ کر کے بیٹھ سے اٹھ گئی۔ ایک منٹ، تم یہ کدھر جا رہی ہو؟ اور ہم نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ تم ادھر سو جاؤ، میں کوچ پر سو جاؤں گی، وہ سرخ ہوتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، میڈم بیوی ہو میری، چپ کر کے ادھر ہی بیڈ پر سو جاؤ آ کر سکون سے۔ محالی نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، نہیں میں وہاں نہیں سو رہی۔ وہ ایک لفظ سے با کر بولی، کیا کہا؟ دوبارہ کہنا ذرا، اس نے سکون سے پوچھا، جبکہ آنکھوں میں وارننگ واضح تھی۔ وہی جو تم نے سنا، تمہارے ساتھ ایک برڈ پر سونے سے پہلے میں مرنا پسند کروں گی، اسپرا نے چیختے ہوئے کہا۔ غصے سے ارحم کی آنکھیں سرخ ہونے لگی، اٹھا، اس نے آگے بڑھ کر اس کو اس کی گردن سے پکڑ کر بیڈ پر پھینک دیا۔ مجھ سے تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کیا کرو، اس کی گردن پر دباؤ بڑھاتا ہوا بولا۔ تکلیف سے اسپرا کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ تو تم کچھ پل میرے ساتھ انسانوں جیسا سلوک کر سکتے ہو کیا؟ اسپرا نے لرزتی آواز میں کہا۔ اس نے کچھ پل مسلسل اس کی آنکھوں میں دیکھا جو تکلیف سے سرخ ہو رہی تھی، پھر اس کی نظر اس کے لبوں پر گئی جو ہلکے ہلکے کپکپا رہے تھے۔ اس نے اسپرا کی گردن پر اپنی گرفت نارمل کر دی۔ مجھے ٹھکرایا مت کرو، میری ذات کو انکار پسند نہیں ہے، جتنی جلدی تم یہ بات سمجھ جاؤ کہ تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی، وہ کہتے ہوئے نیچے جھکا اور اس کے لبوں پر شدت بڑی گستاخی کر گیا۔ وہ جو خوف سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے اس کے الفاظ سن رہی تھی، اس کے اچانک سے لمس پر اس کی آنکھیں پھیلی اور دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے ارحم کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور دھکیلا۔ تو تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی؟ وہ غصے اور حیا کے ملے جلے تاثرات سے بولی اور اٹھ بیٹھی۔ دوبارہ سے بتاؤں؟ وہ سکون سے بولا۔ اسپرا نے پلٹ کر اس کی آنکھوں میں کسی قسم کا کوئی احساس ڈھونڈنا چاہا، مگر اس کی آنکھیں ہر طرح کے جذبات سے آ رہی تھی۔ اس کے دل میں چبھن سی اٹھی، یہ انسان نہیں ہے، یہ کچھ اور ہی ہے۔ وہ نم آنکھوں سے بڑبڑائی اور اپنے لب اپنے ہاتھ کی پشت سے بے دردی سے رگڑ دیے۔ آئندہ مجھے چھونے کی کوشش مت کرنا، میں تمہیں جان سے مار دوں گی، وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولی اور واپس سے بیڈ سے اٹھنے لگی۔ چیلنج کر رہی ہو؟ ارحم نے اس کا بازو پکڑ کر روکتے ہوئے پوچھا۔ پر پلیز، وہ شدت سے رو دی اور ریلیکس۔ اوکے ریلیکس، سو جو، میں بھی بس سے سونا چاہتا ہوں، وہ اسے لٹا کر بولا اور ساتھ ہی اے سی کی اسپیڈ تیز کر کے اس کے اوپر بلینکٹ اڑا دیا اور خود بھی ساتھ ہی لیٹ گیا۔ اور ہم کے لیٹنے پر وہ اس سے دور کھسکی، مگر اسے بازو سے پکڑ کر واپس سے اپنے سینے سے لگا کر آنکھیں بند کر گیا، جبکہ وہ سانس روک کے اس کی دھڑکنوں کی آواز سننے لگی۔ کچھ دیر بعد جب اس نے محسوس کیا کہ ارحم سو گیا ہے تو اس کی آنکھوں سے ایک کے بعد ایک آنسو گر کر ارحم کی شرٹ بھگونے لگے۔ کیونکہ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، اس لیے دل کا غبار آنسو کے رستے نکلنے لگا۔ کاش میں یہاں نہیں ہوتی، میری وہی لائف ہوتی، سب پہلے جیسا ہوتا، وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی۔ جب ساری رات اس کی آنکھوں سے نیند روٹھی رہی تو وہ کھڑکی سے باہر آسمان کو دیکھنے لگی۔
آج زندگی میں بہت دیر بعد اس نے سورج کو اپنی آنکھوں سے آسمان پر نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ کچھ لمحے ایسے ہی سورج کو دیکھنے کے بعد اس نے ارحم کے چہرے کی جانب دیکھا، جو انتہائی سکون سے سو رہا تھا، جس کے چہرے پر معصومیت صاف جھلک رہی تھی۔ کوئی نہیں کہہ سکتا یہ سویا ہوا معصوم سا شخص وہی ہے جو لوگوں کے حلق سے جان کھینچنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سو ہینڈسم بٹ ریئلی ڈینجرس، وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں بولی، اور کچھ دیر محنت کے بعد وہ آہٹ اس کے حصار سے نکل گئی۔ وہ جلدی سے فریش ہو کر نیچے کی جانب گئی۔ لیونگ روم کو بالکل پہلے جیسا دیکھ کر اس کی سانسیں تھمی۔ کل یہاں کیا کچھ نہیں ہوا تھا، اور آج یہ بالکل ایسے فکس تھا جیسے یہاں کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کیا ہے یہ شخص، اتنا پتھر، اتنا سنگ دل، اس قدر بے رحم، اور اس سب کے باوجود اس قدر پرسکون۔ وہ زیر لب کہتی کچن کی جانب چل دی، کیونکہ آخری دفعہ اس نے ناشتہ پولیس اسٹیشن جانے سے پہلے کا کیا ہوا تھا۔ وہ بریڈ ٹوسٹ بنا رہی تھی جب اس نے دروازہ کھول کر بند ہونے کی آواز سنی، لیکن وہ اگنور کرتی اپنے کام پر لگی رہے۔ ہائے، صبح صبح بیویوں والی کام سنبھال لیے۔ اس کے کان میں کسی کی آواز آ کر اس نے پلٹ کر آواز کی سمت دیکھا۔ زین، اس پرا نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ تم یہاں اس گھر میں کیسے داخل ہوئے؟ وہ غصے سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ پاس ورڈ، اس نے ایک لفظ میں جواب دے کر اپنے ہاتھ اپنی جیب کی پاکٹس میں پھنسائے۔ ویسے کیا کر رہی ہو؟ اس نے سکون سے پوچھا۔ اس کے سوال پر وہ آنکھیں گھما کر رہ گئی، جیسے اسے نظر نہیں آ رہا ہو۔ اوکے، آپ کے وہ کدھر ہے بابی؟ زین نے شرارت سے اس کی جانب دیکھا۔ میرا نام اسپرا ہے، بابی نہیں، وہ اسے گھوٹے ہوئے بولی۔ لیکن میرے لیے بابی ہی ہے۔ ویسے میں یہ کھا لوں؟ زین نے ٹوسٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، وہ سکون سے بولی، شکریہ۔ وہ ٹوسٹ اٹھا کر بولا، ساتھ ہی کرسی پر بیٹھ کر مزے سے کھانے لگا۔ دیکھو، یہ میرا ٹوسٹ ہے، مجھے واپس۔ وہ منہ پھلاتے ہوئے بولی۔ یو شوڈ میک اٹ مور، دے آر سمپلی ڈیلیشیس۔ وہ کھاتے ہوئے نرمی سے بولا، جس پر وہ سے گھور کر رہ گئی۔ واٹ ڈیلیشیس؟ ارحم کی گہری آواز ان دونوں کی سماعتوں سے ٹکرائی، اور ارحم کو اپنے پیچھے کھڑا محسوس کر کے اسپرا کا دل خوف سے تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یہی کہ بابی ٹوسٹ بہت لذیذ بناتی ہیں، تمہیں بھی کھانے چاہیے۔ زین نے مسکراتی آنکھوں سے اسپرا کو دیکھ کر کہا، جو صرف اسے دیکھ کر رہ گئی، اور پھر اپنا بنایا ہوا ناشتہ لے کر ڈائننگ ٹیبل کی جانب چلی گئی۔ تم یہاں اتنی صبح صبح کیا کر رہی ہو زین؟ ارحم نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ او کم آن، آج تمہاری شادی کی پہلی نئی نئی صبح ہے، تم آج بھی اتنے ہی سڑے ہوئے ہو، کبھی تو مسکرا لیا کرو، زین نے چڑھتے ہوئے کہا۔ زین، ارحم نے اسے وارن کیا کہ میں تمہارا باہر ویٹ کر رہا ہوں۔ شکریہ اس پر اتنے لذیذ ٹوسٹ کے لیے، میں جب دوبارہ آؤں گا تو اور کھاؤں گا، وہ جلدی سے کہہ کر نکل گیا۔ اس سے پہلے ارحم اس کی گردن دبوچتا، جبکہ اس پر میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی ایک نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھ لے، جو فریج کھول کر اس میں سے جوس نکال کر پی رہا تھا۔ جوس پینے کے بعد وہ اسپرا کے قریب آیا۔ وہ سانس روک اس کی موجودگی اپنے قریب برداشت کرنے لگی۔ میں باہر جا رہا ہوں، میرے پیچھے سے بھاگنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ جو ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی، وہ سکون سے کہتا ہوا دروازہ کھول کر چلا گیا۔ جبکہ اس کے جانے کے بعد وہ اپنی روکی ہوئی سانسیں بحال کرنے لگی۔ کتنی اچھی زندگی تھی نا میری کچھ دن پہلے، لیکن اب سب بدل گیا ہے۔ ایک مانسٹر نے مجھے قید کر لیا، جانے یہاں سے رہائی ملے گی بھی یا نہیں۔ جب اسے اتنے بڑے گھر میں گھٹن ہونے لگی تو اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر بے بسی سے رو دی۔ سر میں درد کی ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی تو واش روم کی جانب چلی گئی تاکہ شاور لے تو ہو سکتا ہے کچھ دیر کے لیے اپنے ذہن کو پرسکون کر سکے۔ اوپن دا ڈور، وہ جو شاور لے رہی تھی، ارحم کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ او میرے خدا، مجھے لگتا ہے میں نے اپنے کمرے کا دروازہ لاک کر دیا تھا، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ دروازہ کھولے اسپرا، اور نہ، آئی پرامس، میں یہ توڑ دوں گا، وہ چیختے ہوئے بولا۔ دروازہ زور زور سے ناک کرنے لگا۔ ارحم، پلیز دو منٹ، وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی، جبکہ خوف سے اس کا وجود کپ کپانے لگا۔ اس نے جلدی سے پنک فراق جو اس کے گھٹنوں تک چھو رہی تھی، ساتھ وائٹ کیپری پہن کر واش روم سے باہر نکل آئی۔ اسپرا، اگلے 2 سیکنڈ میں تم نے دروازہ نہیں کھولا تو بہت پچھتاؤ گی، وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی اور دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھول دیا۔
وہ جو غصے میں تھا اچانک سے اس کا چہرہ سامنے آ جانے پر ٹکٹکی باندھے دکھنے لگا، جس کے چہرے کو پانی کی قطرے اور ڈر کے تاثرات مزید دلکش بنا رہے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے کمر سے پکڑ کر خود کے قریب کیا، مگر وہ جلدی سے اپنا آپ چھڑا کر اس سے دور جا کھڑی ہوئی۔ کچھ کہا تھا رات کو میں نے، اس نے انتہائی غصے سے کہہ کر اسپرا کو ساتھی سے اس کی کمر سے پکڑ کر خود کے قریب کیا۔ وہ بے بسی سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ ڈونٹ ٹچ می یو ایڈیٹ، وہ اپنے ہونٹ کو دبا کر چیختے ہوئے بولی، جس پر ہم نے کہکا لگایا اور اس کی جانب جھکنے لگا۔ خوف سے اسپرا کی آنکھیں پھیلی۔ آئی کین ڈو وٹ ایور آئی وانٹ ٹسورو، وہ اس کے کان میں سرگوشی نما بول کر اس کے کان کے لو کو چوم گیا۔ اسپرا نے تڑپ کر غصے اور نفرت سے اس کی جانب دیکھا، جس سے اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ جاؤ، ریڈی ہو جاؤ، ہم باہر ڈنر کے لیے جا رہے ہیں، اور ہم نے جھٹکے سے اسے چھوڑتے ہوئے کہا، خود واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ اس کا ایک دل تو کہ اس کی بات کو رد کر دے، لیکن وہ جانتی تھی انکار اس کے حق میں اچھا نہیں ہوگا، اس لیے وارڈ روب کی جانب بڑھ گئی تاکہ ڈنر کی مناسبت سے کوئی لباس پہن سکے۔ اور ہمیں اسپرا نے اسے پکارا جو ریسٹورنٹ میں جانے کیا تلاش کر رہا تھا، لیکن اس کی آواز کو اگنور کرتے اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ گیا۔ اسکارپیو جانے پہچانے سے آواز ان کے ہاتھوں سے ٹکرائی تو اسپرا نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہاں زین موجود تھا، اور اس کے ساتھ دو اور افراد موجود تھے جن کے بازو اور گردن اور ہاتھوں پر ٹیٹوز تھے۔ وہ قدم بڑھاتے ان کے درمیان دو خالی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ تو تم پھر اس کا نیا کھلونا ہو جس کے ساتھ کچھ دیر کھیلنے کے بعد اس کا دل بڑھ جائے گا، زین کے پاس بیٹھے شخص نے اپنی تھوڑی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اس کے الفاظ پر اسپرا کا خون کھولنے لگا۔ اس نے غصے سے ارحم اور پھر اس شخص کی جانب دیکھا۔ اپنی حد میں رہو زبیر، ورنہ میں سکھاؤں گا تو تم بہت پچھتاؤ گے، اور یہ کھلونا نہیں، بیوی ہے میری۔ اپنی حد میں رہو زبیر، ورنہ میں سکھاؤں گا تو تم بہت پچھتاؤ گے، اور یہ کوئی کھلونا نہیں، بیوی ہے میری، ارحم نے سرد مہری سے کہا، جس پر وہ اپنے لب بینچ کیا۔ کیا نام ہے اس کا؟ ایک عورت جو زبیر کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اس نے پوچھا۔ اس پر زین نے جواب دیا، او، میرا نام شیزا ہے، تم سے مل کر خوشی ہوئی۔ شیزا نے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا، جو کچھ لمحوں بعد اسپرا نے تھام لیا۔ لیٹس آرڈر، زین نے کہہ کر ویٹر کو اپنی جانب آنے کا اشارہ کیا۔ ویٹر کے آ جانے کے بعد سب نے اپنی اپنی پسند کا آرڈر دیا، جبکہ ارحم نے جو خود کے لیے منگوایا وہی اسپرا کے لیے بھی آرڈر دیا۔ اس کے بعد وہ ان لوگوں کے ساتھ اٹالین میں بات کرنے لگا، جس پر اسپرا اس سے گھورنے لگی کیونکہ اس کے پلے کچھ بھی نہیں پڑ رہا تھا، اور ہم نے اپنا ہاتھ ٹیبل کے نیچے لے جا کر اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھام لیا، جس پر وہ بوکھلائی، یو لک گڈ بابی۔ اس سے پہلے وہ اپنا ہاتھ ارحم سے چھڑواتی، اس کی توجہ زین نے کھینچی۔ میں نے کتنی دفعہ کہا ہے مجھے بابی مت کہا کرو، اس نے دانت پیستے ہوئے ہلکی آواز میں کہا، لیکن اس نے اسی پل ارحم کی گرفت اپنے ہاتھ پر سخت ہوتی محسوس کی۔ اس نے گھبرا کر ارحم کی جانب دیکھا، جو شیزا اور زبیر ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ یہ انسان ہی نہیں ہے، لوگوں کی چار آنکھیں ہوتی ہیں، اس کے تو کان بھی ہیں، اور اس سے گھورتے ہوئے خود سے بڑبڑائی، تو پھر کیسا جار ہے سب؟ زین نے اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے نرمی سے پوچھا، تمہیں کیا لگتا ہے؟ اسپرا نے اسے چیلنج کیا، جس پر وہ نظریں جھکا گیا۔ اسی وقت ویٹر نے آرڈر لا کر سرو کر دیا۔ اپنی پلیٹ میں عجیب و غریب سی ڈش دیکھ کر اس کی آنکھیں صدمے سے پھیلی۔ پھر اس نے نظر اٹھا کر ارحم کی جانب دیکھا، جو یہ بہت مزے سے کھا رہا تھا۔ یہ کیا بلا ہے؟ خود تو جنہیں کچھ بھی کھا سکتا، لیکن میرا تو خیال کرنا چاہیے کہ میں انسان ہوں۔ وہ اپنے سامنے موجود ڈش جو سفید اور پرپل رنگ کی تھی اور جس کے اوپر بلیک ڈاٹ سے دیکھ کر خود سے بڑبڑائی، تمہارے لیے بہتر تم اسے کھاؤ، ورنہ میں یہاں بغیر کسی کا لحاظ لیے اس پبلک پلیس پہ سب کے سامنے تمہیں کس کر دوں گا، اور یقین کرو میرے لیے یہ مشکل نہیں۔ ارحم نے اس سے ہاتھ سے خود کی جانب کھینچتے ہوئے سرگوشی نما الفاظ میں کہا، اور ساتھ اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، جس پر وہ بے یقینی سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ شاید جھوٹ کہہ رہا ہو، لیکن اس کی آنکھوں میں چیلنج دیکھ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، تو اس نے کانٹے کی مدد سے اسے توڑ کر جلدی سے اپنے منہ میں رکھا۔ واو، یہ تو لذیذ ہے، نہ کہ اپنی شکل کی طرح بے سوادہ، وہ مزے سے کھاتے ہوئے دل ہی دل میں بولی۔ جب ارحم نے دیکھا اس پر اب سکون سے کھا رہی تو وہ بھی کھانے لگا۔ کیا یہ ضروری ہے کہ تم وہاں آؤ؟ زبیر نے کھانے کے دوران خاموشی کو توڑتے ہوئے ارحم سے پوچھا۔
ہاں یہ بہت ضروری ہے، تم جانتے ہو یہ کام صرف اسکارپیو ہی کر سکتا ہے۔ ارحم نے کچھ بولنے سے پہلے زین سکون سے بریانی کھاتا ہوا بولا، کیا ہم اسکارپیو کے بغیر ایک کوشش نہیں کر سکتے؟ شیرزا نے کوک کا سپ لیتے ہوئے زین سے پوچھا، کیا فائدہ ہے ایسی کوشش کا جب ہم جانتے ہیں صرف اسکارپیو ہی کر سکتا ہے؟ زین دان پیستے ہوئے بولا، وہ کچھ غلط تو نہیں کہہ رہی، ایک دفعہ کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ زبیر نے شیرزا کی حمایت کرتے ہوئے کہا، بھائی میرے باہر نان پکوڑے کی ریڑھی نہیں لگانی جو ایک دفعہ کوشش کر لے۔ زین نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا، جس پر اسپرا کی نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی چھوٹ گئی کیونکہ اب اسے ان کی باتیں سمجھ آ رہی تھی۔ اپنی ہنسی ضبط کرنے کے لیے اس نے جلدی سے پانی پینا چاہا لیکن کنٹرول ہی نہیں ہو رہی تھی۔ تمہیں یہ سب مذاق لگ رہا ہے؟ زبیر نے سلگتی نظروں سے اسپرا کی جانب دیکھا جس پر اس نے جلدی سے اپنی ہنسی روکی۔ نہیں، لیکن میں بس سوچ رہی تھی تم سب اتنے خطرناک ہو، پکوڑے بیچتے ہوئے کیسے لگو گے؟ اس نے خود کی ہنسی پر مکمل قابو پاتے ہوئے لڑکھڑاتی آواز میں کہا، جس پر وہ تینوں اسے گور کر رہ گئے۔ اوکے ارحم آ رہا ہے بات ختم۔ زین نے جلدی سے ساری بات ختم کر کے پانی کا گلاس منہ کو لگا لیا، لیکن تمہیں سچ میں لگتا ہے تم سب سنبھالو گے زبیر؟ ارحم جو تب سے خاموش بیٹھا تھا زبیر کے دوبارہ بولنے پر ایک دم غصے سے گھرایا۔ ہاں ہم کوشش کر سکتے ہیں، مجھے لگتا ہے میں اور شیزا یہ کام بہت اچھے سے سر انجام دیں گے، زبیر نے امید سے کہا۔ ویسے بھی تم 2 سالوں سے لوگوں کی نظر سے دور ہو، اگر کسی نے تمہیں پہچان لیا تو مشکل ہو جائے گی، شیزا نے ارحم کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ کوئی نہیں پہچانے گا شیزا، ارحم نے سکون سے کہا، تمہاری ایک جھلک بھی نقصان دے سکتی ہے۔ وہ اپنی بار بار زور دیتے ہوئے بولی، میں اسکارپیو کے ساتھ ہی ہوں گا۔ زین نے اپنے الفاظ پر زور دیا لیکن آفیسر نے اسے دیکھ لیا تو ارحم نے لمبا سانس لیا، میں کسی سے نہیں ڈرتا اور اب میں ضرور آ رہا ہوں، مگر آئی سر اٹس فائنل، میں وہاں 6 بجے موجود ہوں گا۔ زین وہ حکمیہ لہجے میں کہتا اپنی سیٹ سے اٹھ گیا۔ اس کے اٹھنے پر اسپرا جو سب پریشانی سے سن رہی تھی وہ بھی اٹھ گئی۔ ارحم ریسٹورنٹ سے نکل کر جا کے گاڑی میں بیٹھ گیا تو وہ بھی جلدی سے دروازہ کھول کر دوسری جانب بیٹھ گئی۔ سارا راستہ خاموشی سے گزرنے لگا، گاڑی میں دل دہلا دینے والی خاموشی سے ڈر کر اس نے شیشہ نیچے کیا اور باہر کھلے آسمان پر تارے دیکھنے لگی۔ کچھ لمحوں بعد اس نے اپنے ہاتھ پر ارحم کے ہاتھ کو محسوس کیا تو خوف سے اس کی دھڑکنیں بڑھنے لگی۔ اس نے جلدی سے ارحم کا ہاتھ خود کے ہاتھ سے دور جھٹکا۔ ایسا کیا کرنے والی ہو تم جو تمہارے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا؟ اس بڑا نے دی کی نظر سے اس کی جانب دیکھا جس کے چہرے پر کسی قسم کے جذبات کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ اس کے سوال کو اگنور کرتا واپس سے اس کا ہاتھ تھام گیا۔ جیسے اسپرا نے خود سے دور جھٹکنا چاہا تو ارحم نے اس پر اپنی گرفت مزید سخت کر دی۔ میرے سوال کا جواب دو۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے چیخی لیکن اس نے ارحم کے وجود میں ذرا برابر بھی ہلچل محسوس نہیں کی تو غصے سے اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگی۔ میرا ہاتھ چھوڑو، وہ دوسرے ہاتھ سے اس کے بازو میں اپنے ناخن چبوتے ہوئے بولی، لیکن وہ خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا۔ سنائی نہیں دے رہا؟ میں نے کہا میرا ہاتھ چھوڑ، وہ نم آنکھوں سے ہلکے گوال چیختے ہوئے بولی۔ اس بار ہم نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی تو اسپرا کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ تم مجھے نہیں بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، اس نے آگے بڑھ کر اسپرا کے بال مٹھی میں جگڑتے ہوئے کہا۔ خوب سے اس کی آنکھیں تمہیں سمجھ آیا کیا؟ وہ جب خاموش ہوئی تو اس نے سرد مہری سے پوچھا اور ساتھ اس کے بالوں پر اپنی گرفت مزید سخت کر دی۔ ہاں، وہ لرزتی آواز میں بولی جس پر ارحم نے اس کے بال جھٹکے سے چھوڑ دی۔ اس نے واپس سے گاڑی سٹارٹ کی اور اس کی سپیڈ فل تیز کر دی اور کچھ ہی دیر بعد وہ دونوں گاڑی میں موجود تھے۔ گاڑی کے رکتے ہی بغیر ارحم کی جانب دیکھے بڑا دروازہ کھول کے اپنے روم کی جانب بھاگی۔ واش روم میں جا کر اس نے ٹھنڈے پانی کے چینٹے اپنے منہ پر مار لیکن اس کے باوجود آنسو تھمنے کے بجائے تیزی سے اس کے گال بھگونے لگے۔ میں ہی کیوں، یا اللہ صرف میں ہی کیوں؟ وہ بے بسی سے سسکنے لگی۔ تھوڑی دیر رو کر جب دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا تو اپنے آنسو صاف کر کے واش روم سے باہر نکلی جہاں ارحم سکون سے اپنی شرٹ کے کپ فولڈ کر رہا تھا۔ اسے اگنور کرتی کپڑے لے کر واپس سے واش روم میں گئی تاکہ کچھ ہلکا پھلکا سا پہن سکے کیونکہ جو ڈریس اس نے پہنا ہوا تھا کافی ہیوی تھا۔ یہاں آ کر لیٹ جو اسپرا جو کپڑے بدل کر سونے کے لیے کاؤس کی جانب بڑھی تھی، ارحم کی آواز پر پلٹ کر اس کی جانب دیکھا جو ہیڈ بورڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ ایکسکیوز می،
اس نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ تم نے سنا ہے میں نے کہا یہاں آ کر لیٹ جب اپنے ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے سکون سے بولا۔ اس پر اس بڑا کہون ہی کھول گیا کہ اتنا صبر کرنے کے باوجود ابھی بھی سوچ ہے میں اس کے ساتھ ایک بار برسوں گی نہیں۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولی اور کوچ کی جانب بڑھ گئی۔ اس سے پہلے وہ کوچ پر بیٹھی اور ہم نے اسے بازو سے پکڑ کر بے دردی سے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ ڈونٹ میک می ریپیٹ اس پر وہ اپنے غصے کو قابو کرتے ہوئے اس کے کان میں آہستگی سے بولا، پھر اسے چھوڑ کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے اس کے جواب کا انتظار کرنے لگا، جبکہ اسپرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اپنی دھڑکنوں کو قابو کرنے لگی جو خوف سے بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر اس نے نظر اٹھا کر ارحم کی جانب دیکھا جو حالی نظروں سے اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اسپرا سلگتی نظروں سے اس کی جانب دیکھ کر آگے بڑھی اور بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ گڈ ڈیسیژن۔ وہ لائٹ آف کر کے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بڑبڑائی، جس پر اسپرا صبر کے گھون بڑھ کر رہے گی۔ 5 بجے تیار رہنا، اپنا سارا سامان ضروری اور کپڑے وغیرہ پیک کر لینا۔ وہ اپنا سر سرہانے پر رکھتے ہوئے بولا۔ لیکن کیوں؟ اسپرا منمنائی، سوال مت کیا کرو، وہ چڑھتے ہوئے بولا، جس پر وہ لب بینچ کر رہ گئی۔ عجیب بات ہے، مجھے کیا پتا کہاں جانا ہے اور کیسے کپڑے پہنے ہیں، بس حکم دے دیا ہے پیکنگ کر لو۔ وہ کچھ کپڑے بیگ میں ڈالتی ہوئی خود سے بڑبڑانے لگی۔ ڈن پیکنگ؟ اور ہم نے اس سے پوچھتے سے اپنے ہثار میں لیتے ہوئے پوچھا، جبکہ اس کے بالوں سے پانی کی قطرے اسپرا کی گردن پر گرنے لگے۔ اسپرا کرنٹ کھا کر اچھلی، لیکن ارحم نے اس کے گرد اپنی گرفت مزید سخت کر دی۔ یور اسمیل آئی کین نیور گیٹ انف آف اٹ۔ ارحم نے اپنا چہرہ اس کے بالوں اور گردن کے درمیان چھپاتے ہوئے کہا، جس پر اسپرا کا پورا وجود کپکپانے لگا۔ ہمیں تیار ہونا چاہیے تھا، تم نے بولا تھا نا کہ ٹائم پر نکلنا ہے۔ اسپرا نے اسے خود سے دور دھکیلتے ہوئے لڑکھڑاتی آواز میں کہا، رائٹ۔ وہ سکون سے بولتا اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ ارحم تو پھر پیچھے ہونا۔ وہ اپنی دھڑکنوں کو قابو کرتے ہوئے لرزتی آواز میں بولی، شٹ اپ، ڈونٹ ٹیل می واٹ ٹو ڈو۔ وہ چڑھتے ہوئے بولا اور ساتھ ہی اسے بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا، جس پر وہ اپنی آنکھیں زور سے بند کر گئی۔ اسی پل کمرے میں فون کی بیل بجنے لگی، جس نے ان دونوں کی توجہ اپنی جانب کھینچی۔ وہ دانت پیستا ہوا فون کی جانب بڑھ گیا۔ میں نے تمہیں بولا تھا میں وہاں ہوں گا زین۔ وہ فون اٹھاتا ہوا غصے سے بولا، ساتھ اپنے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ اسپرا نے اسے کال پر مصروف دیکھ کر جلدی سے اپنے بیگ کی زپ باندھ کی اور باہر کی طرف جانے لگی، اور ہم نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ کر اسے رکنے کا اشارہ کیا اور ساتھ اٹالین میں زین سے بات کرنے لگا۔ کچھ لمحوں بعد فون باندھ کر کے اس نے اسے جیب میں ڈالا، بس یہی پیک کیا ہے؟ ارحم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، صرف چند سوٹ۔ اس نے ناسمجھی سے ارحم کی جانب دیکھا۔ میں نے تمہارے لیے سارا بوتی خرید لیا اور تم نے صرف یہ رکھا ہے؟ اس نے اسپرا کے بیگ کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، تو مجھے نہیں پتا تھا کیا لے کر جانا ہے اور کیا نہیں، کیونکہ تم نے مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا ہم کدھر جا رہے ہیں۔ اسپرا نے ایک لفظ سے با کر کہا، وہ کہ ہم لندن جا رہے ہیں۔ وہ سکون سے بولا، کتنے دن کے لیے؟ اسپرا نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ دن؟ وہ ہماری پرماننٹ رہائش ہے، ارحم نے اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا۔ کیا مطلب؟ اسپرا نے ناسمجھی سے دیکھا۔ اس کا سمپل سا مطلب ہے جہاں میں جاؤں گا وہاں تم بھی جاؤ گی، جہاں میں رہوں گا تم بھی رہو گی، مزید یہ کہ ہم وہاں جا رہے ہیں اور جہاں کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ ارحم نے تحمل سے اس کے سوال کا جواب دیا، کیا تم مذاق کر رہے ہو؟ ہم یہاں بھلا کیوں واپس نہیں آئیں گے؟ اس نے بیگ زمین پر پھینکتے ہوئے غصے سے پوچھا، کیا تمہیں ہنسی آئی میرے مذاق پر؟ میں سیریس ہوں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جا رہی، وہ چیخی اور بغیر اس کا جواب سنے نیچے چلی گئی۔ اس پر واپس وہ پیچھے سے چلا، لیکن وہ اگنور کرتی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ جب اس نے دیکھا ارحم اس کے پیچھے نہیں آیا تو وہ کچن میں جا کر سینڈوچ بنانے لگی۔ سینڈوچ بنانے کے بعد ٹیبل پر بیٹھ کر اسے سکون سے کھانے لگی، ساتھ خود کو ارحم سے الجھنے کے لیے تیار کرنے لگی۔ چلو اٹھو، ہمیں نکلنا ہے۔ ارحم نے نیچے آ کر سکون سے اسپرا کو کہا، میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا کہ میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جا رہی۔ اس نے نرمی سے کہہ کر سینڈوچ کا بائٹ لیا۔ میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں اسپرا، چلو۔ ارحم نے اسے وارن کیا۔ آخری بائٹ لے کر اسپرا ارحم کی جانب بڑھی، اس کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی، اور میں بھی تمہیں آخری بار بتا رہی ہوں میں نہیں آ رہی۔ او ارحم نے اس کے الفاظ مکمل ہونے سے پہلے آگے بڑھ کر اس کے بال اپنی مٹھی میں جگڑ، جس پر وہ کرا کر رہ گئی۔ وہ غصے سے گرایا، میں تمہارے ساتھ یہ جگہ چھوڑ کر نہیں جا رہی، نہ اب اور نہ ہی کبھی۔ وہ چیختے ہوئے بولی، اسپرا میری برداشت مت ازمو، میں کچھ برا نہیں کرنا چاہتا۔
اس کے بالوں پر گرفت ہلکی کرتے ہوئے بولا، تم نے جو کرنا ہے کر لو، میں نہیں جا رہی، اسپرا نے کہتے ہوئے اسے زور سے خود سے دور دھکیلا اور دروازے کی جانب بھاگی۔ یو آر ڈیڈ وومن، اسپرا کے دروازے کے قریب پہنچنے سے پہلے ارحم نے اس کا بازو پکڑ کر زور سے دیوار کے ساتھ لگایا۔ ہاتھ مت لگاؤ مجھے، اسپرا نے اس کے بازو پر زور سے کاٹتے ہوئے کہا، جس پر ارحم نے اس کے ہاتھ اپنی گرفت میں لے کر دیوار کے ساتھ لگائے۔ بیہیو اسپرا، اس نے شعلہ برساتی نظروں سے اسپرا کو گڑ، اپنے ہاتھ میرے ہاتھوں سے ہٹاؤ۔ وہ غصے سے چلائی، شٹ اپ، اس کے ہاتھوں پر دباؤ ڈالتے ہوئے سلگتے لہجے میں بولا، مجھے جانے دو۔ اسپرا نے اس کی ڈارک پیچ آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑتے ہوئے کہا، تمہارے اس دماغ میں یہ چھوٹی سی بات کیوں نہیں بڑھتی کہ میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا، اور اب تو ویسے بھی بیوی ہو میری، نکاح میں ہو میرے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر بولا، جس پر اس کی آنکھیں نم ہونے لگی، میں نہیں چاہوں گی، یہ میرا ملک ہے، یہاں میرے اپنے ہیں، میرا گھر ہے، میں نہیں چاہوں گی۔ وہ بے بسی سے روتے ہوئے بولی، تمہیں میرے ساتھ آنا ہی ہوگا اگر تم اپنے ماں باپ اور ہاں اس چھوٹی سی ارابیلا کو دوبارہ سے دیکھنا چاہتی ہو تو۔ وہ سکون سے اسے چھوڑتے ہوئے بولا۔ اسپرا نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، لیکن وہ کولڈ اور بلینک تھی، کسی بھی طرح کے جذبات سے خالی مت کرو پلیز، نے التجا کی۔ دین بیہیو، میری پیرنٹس کو آزاد کر دو پلیز، وہ منائی، میں انہیں مرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، یقین کو تمہارا ایک غلط قدم اور میں ان کی سانسیں چھین لوں گا، وہ بے رحمی سے بولا، جس پر اس کا خون کھول کر رہ گیا۔ تو تم انہیں استعمال کرو گے جب بھی میں تمہیں انکار کروں گی، ایڈیٹ، بزدل، بے رحم، وہ اس کا کالر دبوچتے ہوئے بولی۔ جیپ، اس نے حصائیہ کہہ کر لگاتے ہوئے کہا، ساتھ ہی اپنا کالر چھڑوا کر اسے کندھوں پر ڈالتا گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ اب تم نے کیا کیا ہے اور کتنی تکلیف پہنچاؤ گے اسے؟ اور ہم لوگوں کے ایئرپورٹ پر پہنچنے پہ زین نے جب اسپرا کی سرخ ہوتی آنکھیں دیکھی تو ارحم کے قریب جا کر پوچھنے لگا، اپنے کام سے کام رکھو زین، وہ وان کرتا آگے بڑھ کر، جبکہ اسپرا اس کے برابر تیزی سے چلنے لگی، کیونکہ یہاں وہ کسی قسم کا تماشا نہیں چاہتی تھی۔ زبیر اور شیزا کدھر ہیں؟ ارحم نے چلتے ہوئے پوچھا۔ وہ پلین میں بیٹھ چکے ہیں، بس تمہارا ہی انتظار تھا، زین بڑبڑائے تو ارحم آگے بڑھ کر اپنا اور اسپرا کا پاسپورٹ چیک کروانے لگا، جس پر اسپرا نے صدمے سے اس کی جانب دیکھا، میرا بلا، میرا پاسپورٹ اس کے پاس کیسے؟ وہ ارم ہے، دا اسکارپیو، کچھ بھی کرنا اس کے لیے مشکل نہیں، وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی۔